اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، بہن بھائیو، آپ سب کو سلام۔ بیٹا آج کی ویڈیو بڑی مزے کی ہے اور اینڈ تک آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آج میں آپ کی ملاقات کرونا سے کروا رہا ہوں۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے اور بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ کرونا پہ کیوں نہیں ویڈیو بناتے، کرونا پہ ہر بندہ بولتا ہے، آپ اپنے ویژن دیں۔ تو میں نے کہا اچھا یار، آپ لوگوں کی مرضی کے لیے میں بولتا، میرا جو ویژن ہے آپ سن لیں۔ بیٹا کرونا کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا، پاکستان سے بھاگے جا رہا تھا بڑی تیزی سے۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا کرونا بھائی آپ کدھر بھاگے جا رہے ہو، امریکہ یورپ جا رہے ہو، ذرا رکو۔ کیا پاکستان والوں نے آپ کی عزت نہیں کی، ریسپیکٹ نہیں کی؟ آپ کو مزہ نہیں آیا پاکستان آنے کا؟ تو وہ یہ بات سن کے زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ کرونا صاحب بہت زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے چپ کروایا، میں نے کہا یار حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، حوصلے سے بات کرو، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، شاید ہم آپ کا کوئی مسئلہ حل کر سکیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بھی وہ کیسے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ کرونا بہت دکھی ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری جو بےعزتی یہاں پہ ہوئی ہے دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوئی۔ میرا نام سن کے پوری دنیا کانپ جاتی ہے اور میری دہشت اتنی ہے کہ نام سنتے ہی لوگ بالکل سن ہو جاتے ہیں کہ کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، کرونا۔ جب میں پاکستان میں آیا تو یہاں پہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پہ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ صوبائی حکومتوں نے میری عزت کی کہ میری بےزتی کی۔ لاک ڈاؤن لگائیں کہ نہ لگائیں، کیا کریں، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں نہ کریں، اپنے میں فاصلہ بنائیں، ہاتھ دھوئیں، یہ ساری باتیں سنتا رہا۔ اور وفاقی حکومت نے تو وہ جوتے مارے کہ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، عام سا ایک نزلہ زکام ہے، یہ کرونا بنا ہے، اس کو کہہ دیا ہے۔ کہتا میری اتنی انسلٹ کی حکومتوں نے مل کے، اوپر سے مجھے یہ سننے کو مل گیا کہ قائد اعظم کے تو پاکستان بنانے میں 14 نکات تھے، کرونا کے 19 نکات ہیں۔ کہتا جب میں نے اپنے 19 نکات سوچنے شروع کیے تو مجھے تو بڑی شرم آئی کہ میں کیا ہوں، میں پاکستان بنانے آیا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو ڈرانے آیا ہوں؟ لوگ تو مجھ سے ڈرنے کی بجائے میرے نکات پڑھنے شروع ہو گئے، یاد کرنے شروع ہو گئے۔ اس سے بڑا یہ کہ پوری دنیا نے ماسک، سینیٹائزر، صابن میں، لوگوں میں فاصلہ، ہر چیز بڑی مینٹین کی۔ پاکستان عجیب ملک تھا کہ یہاں پہ ماسک میں بھی کمائی شروع کر دی، سینیٹائزر میں بھی کمائی شروع کر دی، ہر چیز، صابن بھی مہنگے کر دیے، ہر چیز مہنگی ہوتی گئی۔ لوگ کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، کرونا کا انتظار کرنا شروع ہو گئے کہ کرونا آئے گا اس کو بےعزت کریں گے۔ یار عجیب قوم ہے یہ۔ کرونا بہت دکھی تھا۔ میں نے کہا کہ اور کوئی دکھ، چلیں اس کو برداشت کر لیں، کوئی اور دکھ؟ اس نے کہا جی اس سے بڑا دکھ سن لے۔ کہتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ نیم کے 4 پتے کھا لو، کرونا رہتا ہی نہیں۔ کہتا اس سے زیادہ میری بےزتی کیا ہوگی کہ نیم کے 4 پتے کھانے سے میں ختم، میں مر گیا، کرونا مر گیا۔ کہتا اس سے بھی بڑا ایک دنا آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ فلاں بوٹی لے آؤ، وہ گھر کے دروازے پہ لٹکا دو، کرونا تو آئے گا ہی نہیں۔ کہتا میں نے یہ سنا تو مجھے اپنے آپ پہ شرم آنی شروع ہوئی۔ کہتا پھر میں نے دیکھا کہ یہ قوم میرے قابو میں نہیں آئے گی، میرا تو مذاق اڑاتی ہے یہ قوم۔ کہتا پھر میں نے شرم کر کے بھاگنے کی کوشش کی تو ایک بندے کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ فلاں صورت پڑھ لو، کرونا تو کیا کوئی بھی بیماری جسم میں نہیں رہے گی۔ اور اس قوم کا اللہ پہ اتنا یقین ہے، اس نے کہا کہ میں ان کے جگاڑوں سے لڑ سکتا تھا، ان کی سائنس سے لڑ سکتا تھا،
ان کی میڈیسن سے لڑ سکتا تھا، میں ان کو نقصان پہنچا سکتا، لیکن میں اللہ سے نہیں لڑ سکتا۔ جب اس قوم نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، کہتا میں ہار گیا، کرونا ہار گیا، اللہ سے ہار گیا۔ قوم کے یقین اتنا ہے اللہ کی ذات پہ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، اللہ ہمیں بچا لے گا، تو اللہ نے اس قوم کو بچا لیا۔ بیٹا یقین بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پہ یقین ہی کا نام ہے کہ اللہ ہماری ہر معاملے میں، ہر مشکل میں مدد فرماتے ہیں۔ دیکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر مسلمان کا اس پہ ایمان ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس قوم کو یہ سنتے کہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر، اور اللہ بہتر کر دیتا ہے۔ اور جو قومیں ڈاکٹروں پہ یقین کرتی ہیں، سائنس پہ پہلے یقین کرتی ہیں، اور جب وہاں سے جواب مل جاتا ہے پھر اللہ پہ یقین کرتی ہیں، یہ قوم پہلے اللہ پہ یقین کرتی ہے، ڈاکٹر سائنس حکیم تو بعد میں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ آپشن تو اللہ ہے۔ تو کرونا یہاں پہ ہار گیا۔ ہارنے کے بعد میں نے ایک دن مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہم باہر گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، تو یکدم ہمیں فون آیا کہ لاہور میں 10-12 دھماکے ایک ساتھ، کریکر دھماکے ہو گئے ہیں۔ تو ٹیلی ویژن پہ افراتفری تھی کہ بڑے حالات خراب ہیں، ہمیں بھی فون آنے شروع ہو گیا کہ گھر واپس آ جائیں، گھر واپس آ جائیں، حالات بہت خراب ہیں۔ ہم بھی ڈر گئے، گھر واپس آ گئے، چلے۔ لیکن اس قوم کو مہذب معاشرے نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جس طرح سے اس قوم کو لوٹا ہے، جس طرح سے ان کو تعلیم سے دور رکھا، ترقی سے دور رکھا، اور ان کے ساتھ جو جو شرائط رکھی، اس قوم نے اپنے حل خود ہی نکالتے گئے اور اللہ پہ یقین کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، اور اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب پوری دنیا پریشان ہوتی ہے، وہ تمام قومیں پریشان ہیں، امریکہ، یورپ، چائنا، جاپان، ہر قوم پریشان ہے کہ ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ یہ کرونا سے بھی نہیں ڈرے، اور نہ ہی، بلکہ عجیب بات ہے کہ 5 وقت ماسک لگا کے، سینیٹائزر لگا کے کرونا کہتا ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھ کے، بجائے فاصلہ رکھنے کے، اکٹھے بیٹھ کے میری ماں بہن کو گالیاں دیتے رہے۔ تو جنہوں نے مجھے پیدا کیا تھا، جنہوں نے مجھے بھیجا تھا، وہ بھی شرمندہ ہوئے کہ بغیرت یہ ہے تیری اوقات کہ یہ قوم کو تو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکتا، کیونکہ اس سے اللہ بچانے والا ہے نا، دنیا والے نہیں۔ دنیا والے تو اس کو مارتے مارتے خود مر گئے ہیں، کیا کیا دنیا نے اس کے خلاف نہیں کیا، کیا کیا سازشیں نہیں کی، لیکن اس قوم کی ذہانت، اس قوم کی بہادری، اور یہ جتنی قوم جذباتی ہے اور جتنا اس کا اللہ پہ یقین ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے بیٹا کہ یقین سے، اگر مجھے یقین ہے کہ یہ وزن میں اٹھا لوں گا تو میں اٹھا لوں گا، اگر مجھے یقین ہی نہیں ہے تو پھر وہ وزن مجھ سے بھاری ہے، میں اٹھا نہیں سکتا۔ یہی حال اس قوم کا ہے، دنیا والے اسے برباد کرتے رہے، اور چند معزز لوگ بھی اس کام میں شامل ہو گئے، پاکستان کو لوٹ کے یورپ کا اپنا گھر سمجھتے رہے، امریکہ کو اپنا گھر وہاں لے کے جاتے رہے، یہاں سے لوٹ کر 2 نمبریاں کر کے۔ لیکن اس قوم نے کبھی بھی اس چیز پہ غصہ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو اپنا محسن جانا اور کہا کہ یہ لوگ بڑے نائس ہیں، کاش وہ وہاں سے کما کر پاکستان میں انویسٹ کرتے تو یہ ملک اتنا خوبصورت ملک ہوتا کہ دنیا میں اس کی مثال نہ ملتی آپ کو۔ یہ آسمان میں ستاروں کی مانند نہیں، چاند کی مانند ہوتا۔ جس طرح چاند ایک ہے آسمانوں میں، پوری دنیا میں ایک پاکستان ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے، پہچانتے اور کہتے کہ واقعی وہ جنت ہے اور وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں کی اشرافیہ نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا، لیکن یہاں کی قوم اتنی زندہ دل ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بائک آئی 70 یا یاماہا، تو اس کا کیا اشر کیا ان لوگوں نے، وہ کتنے وزن کے لیے، کتنے لوگوں کے لیے انجینئرز نے بنائی تھی، اور ہم نے کس کس کام کے لیے اسے استعمال کیا، کتنے وزن اس سے اٹھائے، کتنے لوگ اس پہ بٹھائے، کہ سرکس میں بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ پھر بھی خوش ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے اللہ پہ۔ اسی طرح جس قوم میں ایسے لوگ ہوں جو بالکل ان پڑھ ہوں، ایک دن بھی اسکول نہ گئے ہوں، اور وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی بات کریں اور اس کے
पिन पॉइंट बताएं और नेट यूज़ करें, तो अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो क्या बुला होते। जिस कौम में वार्ड बॉय बंदे की शक्ल देख के ये बता दे कि इसको फ़लाँ बीमारी है और फ़लाँ चीज़ से इसका इलाज हो सकता है, वो कितनी ज़हीन कौम होगी और कितनी याद रखने वाली कौम होगी। जहाँ पे बाल काटने वाला एक आम बंदा उठ के माइनर सर्जरी कर दे और वो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो तो यहाँ के सर्जन कैसे आला होंगे। इस कौम को अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, ना इस जैसी जहानत किसी के पास है, ना इस कौम जैसा शऊर किसी के पास है, लेकिन इसके साथ दुश्मनी करने वालों ने इसको नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये वो कौम है जिसने नीचा नहीं दिखा, बल्कि कम खाया, साफ़ पानी नसीब नहीं हुआ तो उसको दूसरे पानी, गंदे पानी को साफ़ करके पी लिया, फिर भी तंदुरुस्त रहे, तवाना रहे, ताकतवर रहे। कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी। कोरोना ने इसको क्या हराना था, ये कौम हार मानती ही नहीं है। यही वजह है कि ये हर मामले में सुरखरू होकर निकलती है। यहाँ लूटने वाले लूटते रहते हैं, लूटने वाले शिकवा भी नहीं करते और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। ये है अल्लाह की मदद इस कौम के साथ। पाकिस्तान कौम बहुत प्यारी कौम है। ये ज़बान से एक दफ़ा किसी को बहन कह दे, माँ कह दे, भाई कह दे तो उसकी खातिर जान दे भी देते हैं और ले भी देते हैं। इतनी बहादुर कौम है। इस कौम को कोरोना से क्या डराओगे तुम? इस कौम को गुर्बत से क्या डराओगे? इस कौम को अनपढ़ रह जाने पर क्या तुम ताने दोगे? जो जहाँ पे इतने अक्ल व शऊर रखते हों लोग कि वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। इस मुल्क में पानी से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने वाले लोग आ गए। इस मुल्क में हवा में एक आम इंजन लगा के जहाज़ बनाने वाले लोग आ गए हैं। इस मुल्क में जूते ना हों तो पाँव बहुत सख्त कर लेते हैं लोग, लेकिन पत्थरों पे चलते रहते हैं। क्या आप लोग सोचते हो कि ये कौम कैसी कौम है? देखो, जब इतना जुल्म करोगे तो बुराइयां तो आएंगी कौम में। जब इतना लूटोगे और इतना इस कौम के साथ जुल्म करोगे तो गरीब लोगों में बुराइयां भी आएंगी, लेकिन उनकी जहानत ख़त्म नहीं होती, उनकी पॉजिटिव सोच, उनकी ताकत ख़त्म नहीं होती। यहाँ भूखे रह के लोग पहलवान बनते हैं। खाने को रोटी नहीं लेकिन पहलवानी करते हैं। तालीम नहीं लेकिन शऊर की बातें करते हैं। यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बन सकते ये लोग, लेकिन मजबूर ज़रूर हैं। आप लोगों ने इनको मजबूरी में ज़रूर रखा हुआ है। इशराफिया ने जो जुल्म किए हैं वो इनको नज़र तो आते हैं। इनके पानी में घर बह जाते हैं, सैलाब में इनके घर बह जाते हैं, बिजली कम आती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपना मिशन नहीं छोड़ते, अपना ईमान नहीं छोड़ते। ये अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि आज नहीं तो कल ज़रूर बेहतर होगा, और इंशाल्लाह हमारा आज नहीं तो कल ज़रूर बेहतर होगा। जब कोरोना जैसे रो के यहाँ से निकलेंगे तो और पीछे क्या रह जाएगा। कोरोना जैसा यहाँ पे बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस कौम का। जो अल्लाह पे इतना यकीन रखते हैं उन्हें आप क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे, क्या डराएंगे? कुछ नहीं कर सकते यार। जो इस कौम को पीछे रखना चाहता है वो सोच ले कि इस कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइम ज़ाया करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका यकीन अल्लाह पे है, साइंस पे यकीन नहीं है, इनको आपकी ताकत पे यकीन नहीं है, इन्हें अपने ईमान पे यकीन है। तो ऐसे ईमान वाली कौम अल्लाह ने पैदा की है पाकिस्तान। ज़रा सोच समझ के चलो, ज़रा सोच समझ के कदम बढ़ाओ। इसका दुश्मन बहुत बड़ा भी है, लेकिन इसके आगे कुछ हैसियत नहीं रखता, क्योंकि इनके ईमान बहुत बड़े हैं। हम लोग काउंटिंग के हिसाब से बड़ा समझते हैं ना कि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की फ़ौज ज़्यादा है, वहाँ, लेकिन यहाँ ईमान बहुत ज़्यादा है। यहाँ माएँ बच्चों की शहादत पे रोती नहीं हैं, खुश होती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। इस कौम को क्या डराओगे आप लोग यार?
खौफ खुदा करो और ईमान, अपने ईमान को भी सलामत रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है। तो बेटा कोरोना पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं तो ईमान पे वीडियो बनाता हूँ, यकीन पे वीडियो बनाता हूँ। ईमान और यकीन सलामत है तो हर चीज़ सलामत है। अगर मुझे यकीन ही नहीं रहा तो फिर मेरा कुछ भी सलामत नहीं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इसी तरह आपको ईमान पे सलामत रहने की तौफीक अता फरमाए। कायम रहो, दायम रहो, अल्लाह ही सब कुछ है। आमीन। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। आमीन।